Assalamu alaikum. My name is Naveed Asad and hope you are fine. So today I am going to discuss about Islam and modern science, written by Dr. Allama Muhammad Tahirul Qadri. So let's get started with a brief introduction of the writer. Dr. Allama Muhammad Tahirul Qadri is the uh, Pakistani and Canadian scholar who founded Pakistani Awami Tehreek who founded Pakistani Awami Tehreek. He was also a professor of international constitutional law at University of Punjab. So now, starting from the lecture, we are going to discuss about some questions which are raised here. Is there any conflict between science and religion, and can one replace the other? Does the world scientist equates non-believer, or is being scientific contradict is being religious? The third one is religious just a group of mass which was meant to suit time it was revealed, or its logical intellectual sensible co-curriculum? So these are the questions which are raised here. So now let's get started with the answer. My pathways religious are originating from the same source. جو مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی سورس سے اسٹارٹ ہوئے ہیں. میریکلز ور دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول دیٹ گاڈ سپورٹیڈ ہز میسنجر ٹو کنونس پیپل. معجزات جو تھے وہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے عطا کیے تھے. In Quran Kareem, God has approaches human being through different pathways, logic, practicality, perception and employment of mind. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچنے کے لیے، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے، جن میں سے لاجک ہے، پریکٹیکلٹی، پرسین اینڈ امپلائمنٹ آف مائنڈ. دین واٹ از مائی کی پوائنٹ آف ڈسکشن؟ تو قرآن کریم، میرا جو مقصد ہے یہاں پہ ہے جو فیکٹس جو مینس کہ جو ابھی ہم سائنس جو ابھی پروو کر رہی ہے وہ میتھڈز، جو چیزیں ابھی سائنس پروو کر رہی ہے، چاند پہ جا رہی ہے ETC، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 1432 سال پہلے جو ہے اس چیز کا احاطہ کر دیا تھا. ڈو آئی ہیو اینی ایویڈینس؟ کیا میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ تو آئی ہیو فرسٹ 5 ورسز آف ریویلڈ ان قرآن کریم. تو قرآن کریم کی 5 یہ جو آیات ہیں یہ اس بات کا احاطہ کرتی ہیں. نمبر 1 ہے یہ ریڈ ان دا نیم آف لارڈ ہو ہیز کریٹڈ. اب پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمام کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کیا. ہی ہیز کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو خون کے جمع کے لوتھڑے سے بنایا ہے. ریڈ اینڈ یور لارڈ از موسٹ جنرس ہیز ٹاٹ بائی دا پین. اب پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. ہی ہیز ٹاٹ مین کائنڈ دیٹ وچ دے نیو ناٹ. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کا درس پہلے دیا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے. اس کے بعد ہم مین پوائنٹ جو ہے ہم نے سائنس جن چیزوں کو پروو کر رہی ہے اور جو قرآن کریم میں پہلے سے بتایا ہوا ہے ان کو ڈسکس کریں گے. تو اوریجن آف یونیورس، اب اس یونیورس کا اسٹارٹ اپ کہاں سے ہوا ہے تو اس سے ہم ڈسکس کریں گے. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. ماڈرن سائنس اب کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ماڈرن کاسمولوجی جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیٹ انکلوڈس ایٹ ون پوائنٹ ان دا ٹائم دا ہول یونیورس این پیک ہائیلی ڈینس اینڈ ہاٹ گیسیس کمپوزیشن. اب ماڈرن سائنس جو ہے وہ یہ اب کہہ رہی ہے کہ ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا جب یہ جو پوری کائنات تھی وہ ایک گرم اور گیسوں کا مادہ تھی، کمپوزیشن تھی. اور the earth and heaven above the sun, the moon, star, planets, galaxies were formed from this same smoke. They were connected entity and separated from each other. تو قرآن کریم کی سورت نمبر 41 اور آیت نمبر 11 ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ then he turns to the heaven when it was smoke. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کائنات میں جنت میں تبدیل کر دیا جب کہ یہ دھواں تھا. ایک دوسری آیت ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 21 اور آیت نمبر 30 ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ he have not those who disbelieve known that the sky and the earth were connected entity and the God have separated them. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین ایک جڑے ہوئے وجود تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا.
تو سائنس نے جیسے ایک پروو کیا ہے کہ جو ایک سیم انٹیٹی تھے، کنیکٹڈ تھے اور بعد میں جو سیپریٹ ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1432 سال پہلے تقریباً اس بات کو قرآن کریم میں مینشن کر دیا، بتا دیا کہ کیا جنہوں نے کفر کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان پہلے ایک ہی انٹیٹی تھے، ایک ہی وجود تھا ان کا، ہم نے پھر انہیں الگ الگ کر دیا۔ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے جو سائنس جو فیکٹ بتا رہی ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر پہلے سے ایسٹرونومی ہے، سورج اور چاند کے بارے میں۔ سائنس کہتی ہے کہ مون از اے ڈارک باڈی ریفلیکٹس لائٹ بٹ ڈز ناٹ پروڈیوس ہیٹ ویئر ایز دا سن پروڈیوسز بوتھ ہیٹ اینڈ لائٹ۔ تو سائنس کہتی ہے کہ جو چاند ایک تاریک جسم ہے جو کہ صرف روشنی کو پروڈیوس کرتا ہے، ہیٹ کو نہیں، جبکہ سورج جو ہے وہ دونوں کو پروڈیوس کرتا ہے، ہیٹ کو بھی اور روشنی کو بھی۔ اور قرآن کریم کی سورت نمبر 71 ہے اور آیت نمبر 15 سے 16 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سی یو ناٹ ہاؤ اللہ ہیز کریٹڈ 7 skies above one another and has made the moon a light and therein the made the sun a glowing lamp۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا اور چاند کو روشنی بنا دیا اور سورج کو ایک چمکتا ہوا چراغ۔ اسی کے اندر سیکنڈ فیکٹ جو سائنس بتاتی ہے کہ سن اینڈ دا مون ایچ روٹیٹ ان اٹس اون آربٹ۔ سورج اور چاند جو ہے اپنے ایک کیا کہتے ہیں اسے، اپنے سورج اور چاند جو ہے ایک اپنے آربٹ میں موو کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت نمبر 36 سورہ میں اور آیت نمبر 39-40 ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ اینڈ دا مون وی ہیو میئرڈ فار اٹ مینشنز ٹل اٹ ریٹرنز لائک دا اولڈ ڈرائڈ کورڈ ڈیڈ اسٹاک۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور چاند ہم نے اس کی ایک راستہ مقرر کر دیا ہے جس میں یہ گردش کرتا ہے، اور گردش کرنے کے بعد یہ واپس آتا ہے یہاں تک کہ وہ پرانی خشک مڑے ہوئے کھجور کی طرح واپس لوٹ کر نہ آئے۔ دوسری ایک آیت میں ذکر ہے، آیت نمبر 40 ہے قرآن کریم کی اور سورت نمبر 36، It is not for the sun to overtake the moon and nor does the nights outstrip the day and they float each in an orbit۔ کہ یہ سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو پیچھے چھوڑ دے، یا چاند کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سورج کو پیچھے چھوڑ دے، اور نہ ہی دن رات سے پہلے آ سکتی ہے نہ دن رات سے پہلے۔ تو وہ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ دین نیکسٹ اسٹیپ از جیوگرافی اور جیولوجی۔